نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ تقریباً سوا مہینے پہلے یا 1.5 مہینے پہلے بندہ حضرت مولانا تنویر الحق صاحب تھانوی کے بیٹے مولانا اہتمام الحق صاحب تھانوی کو لے کر محبوب گوٹ کے قبرستان میں گیا تھا، اور وہاں بندے نے واپسی میں ان کو یہ بتایا تھا کہ بھئی یہاں پر 3 صحابی مدفون ہیں، 2 صحابی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، البتہ ایک صحابی حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر نمایاں ہے، اور وہ قبرستان میں ویسے ہی نمایاں ہے۔ تو اس پر میں نے بات کی تھی، اور حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں دفن ہونا بیان کیا تھا۔ پھر یہ ویڈیو جو ہے انہوں نے اپنے آفیشیل پیج پر چلائی اور مختلف جگہوں پر یہ پہنچی، تو میرے استاد حضرت مولانا سید علیم الدین صاحب دامت برکاتہم کے پاس بھی یہ پہنچی، تو اس پر ان کا میرے پاس فون آیا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ جو صحابی یہاں پر مدفون ہے یہ عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے، بلکہ ان کا نام عمرو بن احطب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہاں پر 3 صحابی مدفون نہیں ہے بلکہ صرف ایک صحابی مدفون ہے، اور وہ عمرو بن احطب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں پھر جو ہے میرے بعض دوستوں نے مجھے ایک تحقیق بھی بھیجی کہ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کا انتقال شام کے اندر ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری خلافت کے آخر زمانے میں ہوا، اور ان کا بیان یہ ہے کہ بھئی میں اپنے آپ کو چوتھا آدمی سمجھتا تھا جس وقت میں نے اسلام قبول کیا۔ وہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے، اور ان کے تلامذہ کی فہرست میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طریقے سے حضرت ابو امامہ باہلی اور سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ اکرام ہیں۔ اور ہمارے استاد حضرت مولانا سید علیم الدین صاحب دامت برکاتہم نے بتایا کہ بھئی ان کے والد حضرت مولانا معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور سکھر میں پہلے وہ پرانا سکھر میں رہے، مسجد اولیاء کے آس پاس غالباً صدیقیہ مسجد میں، پھر وہ آ گئے تھے نشتر روڈ سکھر میں مسجد ہے نور مسجد کے نام سے، وہاں حضرت نے کافی طویل عرصے خدمت کی اور امامت و خطابت کے فرائض انجام دی۔ تو حضرت مولانا معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی تدفین بھی محبوب گوٹ کے قبرستان میں ہے، اور ہمارے جامعہ اشرفیہ سکھر کے مایہ ناز استاذ کتب خانے کے ناظم، جو کہ کتب خانے کے یوں سمجھ لیجئے کہ کیڑے تھے، ان کو ایک ایک بات معلوم تھی کہ کون سی کتاب کہاں رکھی ہے، کون سے خانے میں رکھی ہے، اور ہر کتاب کا حضرت مطالعہ کرتے تھے۔ تو بہت ہی جلیل القدر عالم تھے، اور نقش بندی سلسلے کے صاحب نسبت بزرگ بھی تھے۔ تو ان کی تدفین بھی محبوب گوٹ کے قبرستان میں ہوئی ہے۔ تو حضرت مولانا سید علیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ بھئی ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مفتی عبدالحکیم صاحب، جو کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ اشرفیہ سکھر کے بانی، اور ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون کے اندر دارالافتاء میں مفتی کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے رہے۔ یہ سب حضرات جو ہے وہاں گئے تھے، اور ان سب حضرات کا بیان ہے۔ اور اسی طریقے سے سکھر کی ایک اور مشہور شخصیت گزری ہے سائیں سچل رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سائیں امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے، اور سکھر میں ڈیمرا مل کی طرف ان کی رہائش تھی۔ ان کا بھی یہ بیان ہے کہ یہاں پر ایک صحابی مدفون ہے۔ تو صحابی صرف ایک ہے،
تین کی بات جو مشہور ہے وہ درست نہیں ہے، اور جو مدفون ہے ان کا نام حضرت عمرو بن عبسہ نہیں ہے، بلکہ ان کا نام عمرو بن احتب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بندے نے عرض کر دیا کہ ان کا انتقال شام کے علاقے میں ہو گیا تھا، حمص کے اندر، اور وہیں ان کی غالباً تدفین بھی ہے۔ اور یہ عمرو بن احتب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا کے ساتھ کہیں سفر پر تھے۔ اس سفر کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ سفر جہاد کا سفر تھا یا کسی اور ضرورت کی بنا پر تھا، اور وہ یہاں پر پھر بیمار ہوئے اور ان کا یہاں انتقال ہوا، اور ان کی یہاں محبوب گوٹ کے قبرستان میں تدفین عمل میں لائی گئی، اور باقی رفقا پھر آگے چلے گئے۔ اور یہاں جو محبوب گوٹ نام پڑا ہے، ظاہر یہ ہے کہ وہ انہی حضرت عمرو بن احتب رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اس کا نام پڑا، اور یہ اکیلے ہی صحابی جو یہاں پر مدفون ہیں۔ باقی وہاں مسجد ہے، مدرسہ ہے، وہاں کے امام صاحب نے 3 صحابیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک عمرو بن عبسہ ہے، دوسرے معاذ جوہنی ہے، اور ایک عمرو بن جموح ہے۔ مگر ہمارے استاد حضرت مولانا سید علیم الدین صاحب دامت برکاتہم نے اس کی پرزور تردید کی ہے کہ یہ 3 صحابی نہیں ہیں، ایک صحابی ہے، اور وہ بھی عمرو بن احتب ہے، نہ کہ عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بندے نے سب تفصیل اس لیے عرض کی ہے تاکہ گزشتہ ویڈیو بیان کی وجہ سے جو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوئے ہیں تو وہ اپنی تصحیح کر لیں، اور یہ سب معلومات بندے کو ہمارے استاد صاحب نے، جن کا میں نے نام لیا بار بار، انہوں نے فراہم کی۔ اور حضرت عمرو بن عبسہ کے بارے میں تحقیق جو ہے کہ ان کا انتقال شام میں ہوا، اور وہ 4 نمبر پر اسلام لائے، کیونکہ ان کا یہ بیان حلیۃ الاولیاء اور دیگر کتابوں کے حوالے سے بندے کے پاس پہنچا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں 4 نمبر پر، اب ممکن ہے 4 نمبر پر نہ ہو یا کسی اور نمبر پر ہو، لیکن یہ ضرور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قدیم الاسلام صحابی ہیں، اور بالکل ابتدا میں اسلام لائے تھے، اور متعدد صحابہ ان کے تلامذہ میں سے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کے اخیر زمانے میں ان کا انتقال شام میں ہوا اور حمص کے علاقے میں ہوا۔ تو میں اپنے استاد صاحب کا بھی مشکور ہوں، اور جن دوستوں نے مجھے اس بات کی طرف متوجہ کیا ان کا بھی مشکور اور ممنون ہوں کہ میری غلطی پر متنبہ کیا۔ اللہ جل شانہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور صحابی کی قبر پر اللہ تعالی ہزارہ کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، اور ہمیں صحابہ اکرام کے اسوے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔